اب ان ڈار صاحب کی جو کچھ ماہ کی پرفارمنس تھی، ان کا تو پورا 1.5 سال ہوا بھی نہیں ظاہر ہے ڈار صاحب کا، تو وہ تو آگے آئے تھے، ان کی پرفارمنس کو کس طرح یاد رکھا جائے گا ایز فائنانس منسٹر؟ ماریا، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کوئکلی وسیم میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، جو آپ کا پہلا سوال تھا نا یہ اسمبلی کے اوپر، میرے سامنے نا فافن کی رپورٹ پڑی ہے، کیونکہ جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے، جب آپ سوال پوچھ رہے تھے تو مجھے 2008-2013 کا وہ ٹینیور یاد آ گیا پیپلز پارٹی کا، کیونکہ اس وقت مجھے یاد ہے 2013 میں ہم سب ریپ اپ کر رہے تھے کہ کیسا ان کا دور تھا، جیسی گفتگو ہم آج کر رہے ہیں ویسے کر رہے تھے، تو سب کا اس پہ اتفاق تھا کہ گورننس ہمیشہ کویسچنیبل رہی ہے، لیکن جو لیجسلیشن تھی اس کے اوپر تقریباً تمام لوگوں کا اتفاق تھا کہ پیپلز پارٹی ہیز پرفارمڈ ریئلی ویل 2008 اور 2013 کے درمیان، اور A++ گیلانی صاحب کی اٹینڈنس بھی اچھی ہوتی تھی پرائم منسٹر اور وہ سارا، ہاں 18th امینڈمنٹ یہ تمام، اور اس وقت پیپلز پارٹی لیڈ کرتی تھی، کنسنسس بنا کے پی ایم ایل این کو آن بورڈ لیا، اور کتنی پروگریسو لیجسلیشن کی تھی وسیم، اور جو الفاظ فافن کی رپورٹ میں لکھے میں صرف 2 لائنیں پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میں اندازہ ہو کہ ادھر سے لے کر آج تک ہماری اسمبلی کے اندر قانون سازی میں کتنی تنزلی آئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ 13ویں جو نیشنل اسمبلی ہے اس کا لیجسلیٹو ایجنڈا نے آلٹر کر دیا ہے حکومت کی گورننس سٹرکچر کو، یہ انشور کیا ہے کہ پروونشل اٹانومی ملے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہو، ویمن امپاورمنٹ ہو، اور آئندہ غیر آئینی تمام رستے روکنے کے لیے بڑی ٹھوس قانون سازی کی۔ یہ 2008 اور 13 کی اسمبلی کا کرکس تھا، اس وقت کی لیجسلیشن کا کنسنسس سے کیا گیا۔ آج آپ دیکھیے کہ جب کنسنسس بنایا گیا تو کس قسم کی قانون، اس میں سے بہت ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اب وہ پسے پردہ چلی گئی ہیں اس اسمبلی کی پوری جو لیجسلیشن کے نتیجے میں جو گزشتہ 1 ہفتے کے دوران ہوئی ہے، تو وہاں سے لے کر آج تک ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ کھو دیا ہے، اور پی ایم ایل این سے تو کبھی ہمیں امید رہتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بھی ڈریکونین قوانین بنتے ہیں اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مت بنائیے، بعد میں آپ ہی اس کی زد میں آئیں گے، ایسا ہوا بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے آئی تھنک اس پوائنٹ پہ تھوڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے، کیونکہ ان کے جو لیجسلیشن کے حوالے سے کریڈینشیلز A+ تھے۔ اسحاق ڈار صاحب جی، پرابلم پی ایم ایل این کا یہ ہے کہ اکانومی کی مینجمنٹ انہوں نے ویسے کرنی ہے جیسے 1990 میں کرتے تھے، جبکہ ہم اس وقت 2023 میں ہیں۔ اس وقت جو ان کے اپوننٹس ہے تحریک انصاف، ان کا سب سے مضبوط بیانیہ کیا ہے کہ یہ ایک فیملی لمیٹڈ ہے، یعنی جو کہ پارٹی کے قریب ہوگا، چاہے وہ رشتہ داری میں ہو، چاہے وہ بعد میں کسی اور طریقے سے آپ نے جو بھی اپنی فیملی بانڈز ہیں اس کے تحت آئیں، یہ گورنمنٹ ایسی ہی چلتی ہے جی، یہ پارٹی ایسی ہی چلتی ہے، اور اگر کیئر ٹیکر کا نام بھی اگر آئے گا تو ڈار صاحب کا ہی آئے گا، چاہے جتنی مرضی اپوزیشن ہو۔ مڈل کلاس کے اگر کوئی ایک ولن ہے اس وقت وسیم تو وہ اسحاق ڈار صاحب، اگر جو مڈل کلاس کی کمر توڑی ہے، ان کو جو پاورٹی لائن کے قریب دھکیلا ہے، اگر کسی ایک بندے کو اس کا پوسٹر ہم کہیں بوائے کہیں تو وہ اسحاق ڈار صاحب ہے، لیکن پھر بھی حکومت بزد ہے، پی ایم ایل این بزد ہے، اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی الیکشن کے اندر، اور کریں گے بھی۔ صحیح ہے، تو یہ ان الفاظ میں ہی شاید یاد رکھے جائیں گے وہ بھی۔ اور خاور گمن صاحب، ایک اور امپورٹنٹ پورٹ فولیو ظاہر ہے داخلہ کا، انٹیریئر، اور ظاہر ہے کہ اس بڑے بڑے لوگ اس عہدے پر رہے، چودھری نثار صاحب، چودھری شجاعت صاحب، اعتزاز صاحب ایک زمانے میں، رانا ثناء اللہ صاحب نے پنجاب میں سنبھالی، اب اس ٹینیور میں جو ہے وہ فیڈرل میں، اور بڑے ریلیونٹ اس لیے رہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ نظر بھی آئی ہمیں۔ یہ رانا صاحب یہ بطور وزیر داخلہ 1.5 سال کیا کہیے گا؟ دیکھیں، وہ بحثیت وزیر داخلہ ان کے پاس یہ 25-30 کلومیٹر کا وہ ایک ایریا آتا ہے اسلام آباد کا، تو یہیں پہ ان کی وزارت داخلہ کا کام ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر کسی بھی تھانے کے آپ وہ نکالیں اعداد و شمار کے، وہاں پہ جو امن و امانہ کے حوالے سے جو اس وقت حالات و واقعات ہیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ I'll come back to your original question کہ بنیادی طور پر یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے حکومت ہے، اس کو یہ جو اسمبلی ہے وہ اس کو کس طرح یاد رکھا جائے گا؟ دیکھیں، میرے نزدیک اس اسمبلی کو آئین شکن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ کے پی اور پنجاب کے الیکشنز ہونے تھے، اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، یہ موجودہ حکومت اور یہ پہلے کابینہ، اور اس کے بعد کابینہ نے پارلیمان کو وہ جو آئینی ایک کلاز ہے آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن ہونے تھے اس کے راستے کے اندر کھڑے ہو گیا، اور حکومت نے اپنے اٹارنی جنرل کے ذریعے کھڑا کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے مدد مانگی، اس کے سامنے وزیر داخلہ بھی کھڑے ہو گئے، اس کے سامنے فائنانس منسٹر بھی کھڑے ہو گئے، اس کے سامنے باقی بھی تمام جو اس وقت حکومتی ادارے ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ یہ آئین کا جو بنیادی ایک مقصد ہے، اور آپ کی جمہوریت کو ایک مستحکم کرنے کے لیے ایک بنیادی ایک احساس ہونا چاہیے
کسی بھی جمہوری معاشرے اور جمہوری ملک کے اندر آپ نے اس کے راستے کے اندر رکاوٹ ڈالی اور عملی طور پر ڈالی. اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ حکومت صرف جو ہے وسیم ایک کام کر جاتی تو یقین کرے کوئی ان سے نہ پوچھتا کہ آپ نے یہ آپ کی گورننس کتنی اچھی ہے کتنی بری ہے. وہ یہ کہ سب سے بڑا الزام اس پارلیمان کے اوپر یہ تھا کہ یہ آر ٹی ایس کے ذریعے اس کو پیدا کیا گیا. آپ نے 16 مہینوں کے دوران کم از کم ایک کمیٹی بنا دیتے, کوئی ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر انویسٹیگیشن کروا دیتے. نادرا آپ کے پاس تھا, تمام ادارے آپ کے پاس تھے کہ اس ٹائم جو یو این ڈی پی کے فنڈ سے آر ٹی ایس بنا, آر ٹی ایس کیسے بیٹھا اور سابقہ حکومت کو کس طرح اکثریت دلوائی گئی, ہمارے سامنے حقائق رکھ جاتے. اور کاش ہم ان سے یہ ہم پہلے بھی سوال کرتے کہتے ہیں نا کیا ہے میرا نام ہے اعمال نہ پوچھ, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو یہ ایسے نام آتے کہ پھر چوری شدہ اسمبلی تھی یا ایک چوری شدہ ووٹ تھا, وہ بتا جاتے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں کر ہوا. باقی گورنر سارے اعداد و شمار آپ کے سامنے ہے, پہلے کیا تھے اب کیا ہے, آئندہ بھی ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. لیکن میری نظر کے اندر, اور لاسٹ کامنٹ یہ جو بات کی ہے نا کہ تا حیات نااہلی والی, دنیا کے کسی بھی جمہوریت ملک کے اندر کو چاہے بہت ہی تھرڈ کلاس جو ہے نا وہ انڈر ڈیولپڈ ڈیموکریسی ہو, وہاں پہ ان کا جو پبلک ریپرزینٹیو ہوتا ہے اس کے اوپر الزام لگ جائے, وہ تو بڑے دور کی بات ہے. اگر میرے اوپر ثابت ہو جائے ایک جو ہے ایم این اے ایم پی اے جو بھی الیکٹڈ بندہ ہے کہ اس نے کسی جگہ کے اوپر کرپشن کی ہے, وہ عمران خان جو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہو, نواز شریف ہو, زرداری صاحب ہوں یا کوئی دوسرا تیسرا ہو, اگر ثابت ہو جائے تو تاحیات کیا, اس کے اوپر تاحیات کیا, اس کے خاندان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے کہ انہوں نے یہ ایک اس کے جو ان کو ایک عہدہ دیا گیا, ایک سیکرٹ ڈیوٹی ان کو دی گئی اور انہوں نے اس کے اندر بددیانتی کی کیونکہ ان کے پاس ایک ذمہ داری تھی, انہوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی. اگر انہیں مال کمایا ہے اور وہ کوئی بھی ہو اکراس دا بورڈ, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت غلط کام کیا ہے. تا حیات پابندی لگنی چاہیے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, ایم پی اے جو بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے.